اس سے پہلے ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے یہ فصل اول، توبۃ النصوح کی فصل اول کیا ہے، شروع ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے۔ ہم نے تجھ کو دنیا میں بھیجتے وقت کیا تاکید کی تھی کہ دیکھ روح ایک جوہر لطیف ہے اور مجھ کو بہت ہی عزیز ہے، ایسا نہ کرنا کہ اس کو دنیا میں جا کر بگاڑ لائے۔ یہ میری عمدہ امانت اور نفیس ودیعت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روح کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنانے کے بعد ایک اس سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم۔ تو دنیا میں جتنی روحیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ہیں، ساری روحوں نے وہاں پر جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو سمجھ لیجیے کہ کتنا ہم پورا کر رہے ہیں، اس کو جاننے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو بھیجتے وقت یہ تاکید کی کہ دیکھو روح ایک بہت قیمتی جوہر ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا جو جسم ہے یہ دو چیز سے کمپلیٹ ہے، بنا ہوا ہے۔ ایک تو کیا ہے؟ روح ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جسم ہے۔ جسم ہمارا کہاں بنا ہے؟ دنیا میں۔ اور روح کہاں بنی ہے؟ اللہ کے پاس، ہے نا۔ جب روح کو بھیجنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس جسم کو بناتا ہے اور پھر اس میں روح کو پھونکتا ہے، ڈالتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جب دنیا میں تم کو بھیجا تھا تو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ دیکھو تمہارے جسم میں روح ہے اور یہ بہت قیمتی جوہر ہے، اس کو تم صحیح سے سنبھالنا، اس کو بگاڑنا نہیں۔ یہ میری عمدہ امانت اور نفیس ودیعت ہے۔ عمدہ مینس بہتر، امانت مینس دی ہوئی چیز، ٹھیک ہے۔ نفیس کے مطلب نفیس مینس عمدہ، اچھا۔ نفیس مینس عمدہ، اچھا، بہتر، کئی میننگ ہو سکتا ہے۔ ودیعت مینس عطا کی ہوئی، ودیعت مینس دی ہوئی، عطا کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ دیکھ اس کی احتیاط کما ینبغی اور حفاظت کما حقہ کیجیو۔ یس یس دیکھ اس کی احتیاط یعنی روح کی احتیاط کما ینبغی جیسا مناسب ہو، اور حفاظت کما حقہ کیجیو۔ کما حقہ مینس جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کما حقہ جیسا کہ اس کا حق ہے۔ یس یس بیٹا، پیج نمبر 24، ناٹ دیر۔
جیسا اجلا شفاف براق روشن یہاں سے لے جاتا ہے ایسا ہی دیکھ لوں گا آج تو اے روح سیاہ اس کو لایا ہے پوچھ سے برتر اور ٹھکری سے کمتر بنا کر نجس ناپاک تیرا بے آب بد رونق خراب ہم نے تو چلتے چلتے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں دل مت لگائیو اور اس طرح رہیو جیسے سرائے میں مسافر۔ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم روح وہاں سے لے کر آئے تھے، کیسے لے کر کے آئے تھے؟ ہمارا روح کیسا آیا تھا؟ پاک، صاف، اجلا، شفاف، سفید۔ اور جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو کیسا لے کے جاتے ہیں؟ ارے بولو، گندا، ناپاک، سیاہ۔ سیاہ مینس کالا، ہے نا؟ تو روح جب اللہ کے پاس آتی ہے تو اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ کچھ الگ ہوتی ہے۔ اور جب ہم یہاں سے مر کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے روح کی کوالٹی کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ روح بہت عمدہ قسم کی میری امانت تمہارے پاس ہے، اس کو بہت سنبھال کر کے رکھنا دنیا میں۔ اور روح کو گندا کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو دنیا میں دل مت لگائیو۔ کیا مطلب؟ روح کو جو گندا کرنے والی، سب سے زیادہ جو روح کو خراب کرنے والی جو چیز ہے وہ دنیا سے محبت ہے۔ کیا ہے؟ دنیا سے محبت۔ کیا کر رہے ہیں سر؟ ہاں، دنیا سے محبت ہے۔ جتنا ہمارے جسم کے اندر، ہمارے ہارٹ، دل، دماغ میں روح جتنی بسے، دنیا کی محبت آئے گی، اتنا ہی ہمارا روح کیا ہوگا؟ گندا ہوگا، خراب ہوگا، ناپاک ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور جتنے اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اسلام کی محبت، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، اتنا ہی ہمارا روح کیا ہوگا؟ پاک، صاف ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا روح گندا نہ ہو اور ہمارا روح بالکل صاف شفاف رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ ارمغان، ماشاءاللہ، ویری گڈ بیٹا۔ دنیا سے محبت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہی ہم آنکھ کھولتے ہیں سب سے پہلے دنیا کی محبت ہی ہمارے دل میں آتی ہے نا؟ دنیا ہم دیکھتے ہیں، پیرنٹس دکھانے لگتے ہیں بیٹا کو انگلش پڑھائیں گے، ہے نا، اور انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ بیٹا ابھی پیدا ہوا ہے، بیٹا ابھی پیدا ہوا ہے، جب ہی سے بیٹے کی کیا ہے؟ فیوچر فکس کیا جاتا ہے۔ بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ہے نا، اور لائر بنائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا شروع سے ہی ہمارے اندر ڈالی جانے لگ رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم بھی جب ہوش سنبھال رہے ہیں اور جو ہے جب دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے اسی چیز میں شروع ہو جا رہے ہیں، بہنے لگ رہے ہیں۔ آج اگر اس اسکول میں اگر پوچھا جائے کہ آپ کی ہابی کیا ہے، واٹ یو وانٹ ٹو بی، ہے نا، ماذا تکون، ٹھیک ہے، تو 99% بچے یہی کہیں گے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ہے نا، لائر بنیں گے، جج بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، یہی ساری چیزیں۔ بہت کم آپ کو کوئی ایسا ملے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نیک انسان بن جاؤں، بہت کم ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے دنیا کیا ہے؟ دنیا ہمیں ناپاک کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اس طرح رہیو جیسے سرائے میں مسافر۔ سرائے کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کی جگہ، ویری گڈ۔
سرائے کہتے ہیں بیٹا پہلے زمانے میں، چونکہ اس طرح کے گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں کہ آدمی جو ہے منٹوں کے کام سیکنڈوں میں کر لیا، گھنٹوں کے کام منٹوں میں کر لیا، ہے نا. سمجھ لیجئے کہ 10 کلومیٹر کتنے منٹ میں طے کریں گے آج کل؟ 10 کلومیٹر 15 منٹ میں، ہے نا. ایک وقت ایسا تھا کہ 10 کلومیٹر کے مسافت کو طے کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا وقت درکار ہوتا تھا. لوگ کیسے چلتے تھے؟ بائی فٹ، پیدل چلتے تھے. اسی طرح سے جانوروں کے اوپر سوار ہو کے چلتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک اچھا خاصا وقت. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ راستوں پہ، سڑکوں کے سائیڈ میں سرائے بنتے تھے، رہنے کی جگہ. بادشاہ لوگ بناتے تھے، بہت سارے لوگ بنائے، ہے نا. اس میں جو ہے آرام کرنے کی، ٹھہرنے کی، کھانے کی سارے انتظام ہوتے تھے حکومت کے طرف سے. جس کو جہاں شام ہو گیا، چلتے چلتے جہاں شام ہو گیا، وہ اس سرائے میں جا کر کے ٹھہر جاتا تھا، اور پھر وہاں پر وہ رات کا کھانا وغیرہ کھا کے آرام کرتا، اور پھر صبح ہو کے وہ اپنا راستہ شروع کر دیتے. یہ تھا. تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ سرائے میں مسافر رہتا ہے. اب اگر کوئی مسافر سرائے میں گیا رہنے کے لیے، اب بجائے یہ کہ وہاں پر وہ رہے، اس کے ڈیکوریٹ شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ اس کے سرائے کے ڈیکوریٹ شروع کر دیا، ہے نا. اپنا سفر وہ بھول گیا، ہمیں جانا کہاں تھا. اب اسی کے بارے میں وہ کمپلیٹ سوچ رہا ہے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہاں ایسا ہونا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے. بس اسی میں وہ اپنا سفر بھول گیا، ہے نا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ چالاک انسان کہیں گے کہ بیوقوف انسان کہیں گے؟ بھائی آپ تو یہاں پر صرف چند گھنٹے ٹھہرنے کے لیے آئے تھے، بجائے یہ کہ چند گھنٹے ٹھہریں گے آپ اس کے بارے میں سارے جو حساب کتاب لگانے لگے. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے صرف چند منٹ کے لیے. کتنے دیر کے لیے؟ چند منٹ کے لیے. اور ہمیں ایسے بھیجا اس دنیا میں جیسے کہ ہم مسافر ہو، ٹریولر ہو، ہے نا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم جا کر کے دنیا میں جو ہے اللہ کو بھول جانا، رسول کو بھول جانا، اپنا سفر بھول جانا، اور جو ہے دنیا میں جا کر کے دنیا کے بارے میں اپنا سوچ اور پوری انرجی جو ہے وہ دنیا کے اوپر لگانے لگنا. ٹھیک ہے. تو ہمارے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روح وہاں سے چل رہی تھی تو یہ کہا تھا کہ دنیا سے دل مت لگانا، اور دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ مسافر رہتا ہے. تو وہاں گیا تو بس وہیں کا ہو رہا، اور ایسی لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا. اللہ بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کی مثال دے رہے ہیں کہ جب تو دنیا میں گیا تو بس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا، اور ایسا سویا مینس اللہ رسول کو ایسا بھولا کہ جب قبر میں آیا ہو تو تمہیں یاد آیا کہ کیا اللہ ہے، کیا رسول ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں یاد تمہیں. اس کے بعد قبر میں آ کر جاگا تھا تو مسافر اور بن بیٹھا مقیم. مسافر تھا، مقیم کہتے ہیں. مقیم، مسافر کے اپوزٹ کیا ہے؟ مقیم، ٹھہرنے والا. اقامہ یقیمو عربک ورڈ سے یہ کیا ہے؟ مقیم ہے، ٹھہرنے والا. مسافر مینس سفر طے کرنے والا، مقیم مینس ٹھہرنے والا. ٹھیک ہے. ٹھہرنے والا. اسی طرح سے تو سیاح اور ہو گیا متوطن. تو سیاح کسے کہتے ہیں؟ سیاح اسے کہتے ہیں جو گھومنے والا ہو. کیا ہو؟ گھومنے والا ہو.
بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں سے سفر کر کے اپنے ملک میں آتے ہیں تاج محل کو دیکھنے کے لیے، تو انہیں کیا کہیں گے ہم؟ بولو کیا کہیں گے؟ سیاح کہیں گے، ہے نا؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں چلنے والا یا سفر کرنے والا۔ ٹھیک ہے، متوطن، متوطن وطن، وطن جانتے ہیں؟ ملک جہاں ہم رہتے ہیں، وطن گھر، اسی کو متوطن کہتے ہیں، رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ رہنے کی جگہ۔ مینس ٹو آیا تھا سیاح کے مانند اور آ کر کے یہاں رک گئے، ٹھہر گئے، رہنے لگے، تو کیا تو تمام عمر دنیا میں مال نہیں جمع کرتا رہا؟ اور کیا تو نے پکی پکی عمارتیں اس خیال سے نہیں بنوائیں کہ مدتوں اس میں رہے گا؟ مسافر کا یہی کام ہے، سیاح کا یہی شیوا ہے۔ تو جانتا تھا کہ تجھ کو یہاں سے لوٹ کر آنا ہے، پھر مرنے کے نام سے تجھ کو موت کیوں آتی تھی؟ یعنی جب آدمی سوچتا ہے کہ مر جاؤں گا تو آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خراب ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح سے چلنے کی خبر سن کر تو مچلتا کیوں تھا؟ اول تو تجھ کو ہماری عبادت کا اتفاقی نہیں ہوا، لیکن جب کبھی تو لوگوں کے شرم حضور یا دکھاوے یا اتباع رسم کی وجہ سے مصروف عبادت ہوا تو بھی کس طرح کہ دل کہیں تھا اور تو کہیں، کوئی نماز بھی تیری سجدہ سو سے خالی تھی؟ دنیا کے بھولی بسری باتیں تم کو نماز میں یاد آتی تھی؟ اور نماز تو کیا پڑھتا تھا؟ گھاس کاٹتا تھا۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ یہ قبر میں جانے کے بعد یہ ساری چیزیں ہم سے کہے گا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کس کس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا اور تم وہاں جا کر کیا کیا کرنے لگے۔ نماز کی کیفیت ہماری بتا رہے ہیں کہ نماز تمہاری ایک بھی صحیح نہیں، 80 سال تک نماز پڑھتے رہا، ایک بھی نماز صحیح نہیں، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کہیں اور، سوچ رہے ہیں کچھ اور، کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، دل و دماغ کہیں اور، ٹھیک ہے۔ جتنی بھولی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کہاں یاد آتی ہیں؟ بولو، نماز میں یاد آتی ہیں۔ ایک بار امام صاحب سے 100 ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بھول ہو گئی، ٹھیک ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ 3 رکعت ہوئی، کچھ لوگ کہنے لگے 4 رکعت ہوئی، ٹھیک ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کس میں اختلاف ہو گیا؟ مقتدی لوگوں میں، کوئی کہہ رہا ہے 3 ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے 4 ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک صاحب تھے، انہوں نے بڑے ڈنکے کے چوٹ پہ کہا کہ میں بڑے ہی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج امام صاحب نے صرف 3 رکعت ہی نماز پڑھائی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنے تم یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہر 4 رکعت میں ہم اپنے 4 دکانوں کے حساب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج میں نے 3 ہی دکان کا حساب کیا جب تک امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ایک دکان رہی گئی، اس لیے میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 ہی رکعت نماز۔ یہ ہے ہماری نماز۔ جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کہاں یاد آتی ہیں؟ نماز میں یاد آتی ہیں۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ کوے کے ٹھو، ہے نا، یوں گئے، یوں کھڑے ہوئے، یوں رکوع میں، یوں سجدے میں، پھر کھڑے ہوئے، یعنی سمجھ لیجئے کہ 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز ہماری 2 منٹ 2.5 منٹ میں ہو جاتی ہے نا۔
تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ جیسے گھاس کاٹتے ہیں، گھاس کاٹنے والے کو دیکھا کٹ 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 اپنے کاٹتے رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، اسی طرح سے ہماری نماز ہے، گھاس کاٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تعدیل ارکان ٹھیک، نہ قومہ درست۔ تعدیل ارکان، تعدیل ارکان لکھ لو جلدی سے۔ تعدیل ارکان، ٹھہر کر ہر رکن ادا کرنا، تعدیل ارکان۔ قرات رکن مینس جیسے کھڑا ہونا ہے نا، قیام سکون اطمینان سے انسان کھڑا ہو، قرات سکون اطمینان سے قرات کرے، رکوع میں جائے بالکل سکون اطمینان کے ساتھ، آرام سے رکوع کرے، رکوع سے آرام سے کھڑا ہو، پھر آرام سے سجدے میں جائے، ہے نا، یعنی ٹھہر کے یہ جتنے ارکان ہیں، ارکان جو ہے رکن کی جمع ہے، سارے ارکان نماز میں جتنے ارکان ہیں سارے ارکان کو سکون اطمینان خشوع خضوع کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے جب وہ نماز ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں نہ تعدیل ارکان ٹھیک، کوئی بھی رکن سکون اطمینان کے ساتھ نہیں، اسی طرح سے نہ قومہ درست۔ قومہ کہتے ہیں، قومہ، ارے تم لوگوں کو عربی پڑھا کا فائدہ کیا ہوا؟ قامہ یقوموں سے کیا، قامہ یقوم مینس ٹو اسٹینڈ، تو قومہ اسی سے ہے، کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہونا۔ قیام اور قومہ یہ دونوں کے میننگ ایک ہے۔ قومہ قیام لکھ لو، قیام مینس کھڑا ہونا، ہمارا کھڑا ہونا بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح سے نہ قعدہ، قعدہ مینس قعدہ، یہ بھی عربی کا ورڈ ہے۔ تم تو کنٹینیو عربی پڑھتے آ رہے ہو، یہ لوگ بھی تو منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حافظ بنے ہیں تو کئی سال عربک نہیں پڑھے ہیں، تم تو کنٹینیو پڑھتے آ رہے ہو، تم بتاؤ۔ ہاں، قعدہ، قعدہ یقعد، جلس یجلس، سٹنگ، جو ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ قعدہ۔ 2 رکعت پہ بیٹھتے ہیں اس کا نام قاعدہ اولا، اور 4 رکعت پہ بیٹھتے ہیں اس کا نام قاعدہ اخیرہ۔ دیکھو، قعدہ بیٹھنا، قعدہ مینس بیٹھنا، ہمارا بیٹھنا بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح برس بھر تو دوزخ شکم کو اناپ شناپ بھرتا رہا۔ دوزخ شکم، شکم کسے کہتے ہیں؟ شکم، ارے اللہ کچھ بھی تو بتاؤ، ہیلپ نہیں کر رہے ہو تم لوگ ٹیچر کی۔ شکم مینس پیٹ، شکم مینس پیٹ، زندگی بھر شکم دوزخ، یعنی یہ ایک ایسا دوزخ ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ بھرتا ہے کبھی؟ زید صاحب نہیں بھرتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر، جب تک اللہ نے تمہیں لائف دی تھی، زندگی بھر تم اسی دوزخ کو بھرنے میں لگے رہے، یعنی کھانا پینا۔ ہم جیتے کیوں ہیں؟ کھانے کے لیے، کھاتے کیوں ہیں؟ جینے کے لیے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا اور پینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں زندگی بھر بس شکم کو بھرتے رہے۔ اناپ شناپ،
अनाप शनाप मीन्स उल्टे सीधे, है ना। कभी हराम डाले, कभी हलाल डाले, कभी मकरूह डाले, है ना। कभी जो है शक शुबे वाली चीज़ डाली, यानी उल्टे सीधे चीज़ों से बस ये भरना चाहिए, ज़िंदगी भर भरते रहे। अच्छा, बरसवीं दिन सिर्फ़ 1 महीने के रोज़े रखने का हमने तुझको हुक्म दिया था, तुझको हमारी नेमतों की कदर हो, तुझको अपने अबनाए जिन्स पर जो मुब्तला मुसीबत हैं रहम आए, और तेरी सेहत बदनी को भी नफ़ा पहुँचे, तेरे मिजाज में फ़रोतनी और इनकिसारी के सिफ़त महमूद कि ये अदा हमको बहुत भाती है पैदा हो। लेकिन यूँ दुनिया के काम धंधे में तू दिन भर बे आबो दाना मसरूफ़ रहा, न शिकवा न गिला, ताज़ा दम हशाश बशाश, फिर खाना थोड़े को मौजूद, मगर रोज़ा चूँकि हमारे हुक्म से था, दिन में सैकड़ों मरतबा प्यास की शिद्दत, और जो आया उससे ज़ोफ़ तवानाई की हिकायत, अल आतश अल जू, यही तेरे 2 वजीफ़े थे। कह रहे हैं कि नमाज की कैफियत तो हमारी बता दी इन्होंने कि कैसी कैफियत है। अब कह रहे हैं कि बरसों में, यानी साल में 1 बार रोज़ा आता है, ठीक है, कि हमेशा आता रहता है, साल में 1 बार रमज़ान का महीना आता है। अब उस रोज़े की कैफियत बता रहे हैं कि रमज़ान के अलावा तुम्हारा मशगला, तुम्हारी मसरूफ़ियत ये है कि काम धंधे में इतने मसरूफ़ रहते हो तुम कि खाना पीना भी याद नहीं रहता है। कमाने में इतने मसरूफ़ इंसान रहता है कि खाना पीना भी याद नहीं रहता है। लेकिन गैर रमज़ान में बग़ैर खाए पिए अपना वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन 1 महीना जब रमज़ान का आता है और उसमें इंसान को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो दिन भर बता रहे हैं उसको 2 ही वजीफ़ा उसके रहते हैं। वजीफ़ा किसको? जिसको गिनते हैं। 2 ही वजीफ़ा क्या? अल आतश अल जू। अल आतश अल जू अब जानते हैं अरबिक वर्ड है, क्या है? बोलो। आतश मीन्स प्यास, जू मीन्स हो। दिन भर बस अगर रोज़ा रख लिया तो दिन भर हमारी यही, अरे बहुत शिद्दत की प्यास है, अरे यार भूख तो ऐसी लग रही कि लग रही जान निकल जाएगी, है ना। यही आदमी दिन भर करता रहता है। उसके बाद कह रहे हैं कि यही तेरे 2 वजीफ़े थे। रोज़ा इफ्तार किया और तू बदहवास होकर चारपाई पर ऐसा गिरा कि गोया जान नहीं। मालूम है, इफ्तार करते हैं हम लोग, अरे कि रोज़ा दिन भर तो हमारी यही रहा, भूख और प्यास, और कह रहे हैं कि जब रोज़ा इफ्तार किया तो उस वक्त हमारी कैफियत क्या होती है? इतना ना इंसान भर लेता है रोज़ा खोलने के टाइम में, और 10-20 तरह के सामान होते हैं दस्तरखान पर, भूख रहती है, और ऐसा टूट के आदमी पड़ता है कि फिर आगे पीछे देखता नहीं, और इतना खा लेता है कि अब इफ्तार के बाद जो है उसको सिवाय चारपाई और बिस्तर और सोने के अलावा और कुछ उसको नज़र नहीं आता। है कि नहीं? हम लोगों की हालत ही है कि नहीं? अरे बोलो। सेम यही कैफियत है जो इसमें नक्शा खींचा जा रहा है। मौलवी नज़ीर अहमद ने ये 1800 सन 1800 में ये लिखी थी। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। उस वक्त जो लोगों की कैफियत थी उसको आपने अपने माइंड में रख करके ये नावल लिखी। उस वक्त के मुसलमानों की जो हालात थे, सेम वही हालात और कैफियत 21वीं सदी के मुसलमानों के भी यही है। अरे बोलो, है कि नहीं? बल्कि इससे बढ़ ही गई है, कम नहीं है। रमज़ान में आप अगर मार्केटिंग का सैर करेंगे, मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अमीन निशा जाइए या जमालपुर के मार्केट में जाइए, कहीं जाइए, जितने दुकानदार हैं शायद अल्लाह वाले 2-3 ऐसे होंगे जो रोज़ा रखते होंगे, नहीं तो 97% सब बेरोज़ा है, एक भी रोज़ा नहीं। ये कैफियत। उसके बाद कह रहे हैं चरपाई, हाँ, गोया जान नहीं। बावजूद ये कि 2-2 दिन का खाना एक ही रात में खा लेता था, फिर भी इस तसव्वुर से कि कल फिर रोज़ा रखना है
تیری جوع البقر کو کس چیز سے سیری نہیں ہوتی تھی؟ تو عید کا اس طرح منتظر رہتا تھا جیسے کوئی قیدی تاریخ رہائی کا۔ تیرا بس چلتا تو 19 کی عید کرتا۔ کیا ایسے ہی روزوں کے ثواب کا تو امیدوار اور اجر کا متوقع ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کی بس چلے تو ہم لوگ 29 کے انتظار نہ کر کے 29 ہی کو کیا کر لیں؟ عید منا لیں، ہے نا۔ اور جو ہے عید کا انتظار انسان ایسا کرتا ہے جیسا کہ قیدی اگر جیل میں ہے اور اس کی کوئی وہاں سے نکلنے کی کوئی ایک ڈیٹ فکس ہو گئی ہے کہ فلاں دن تم یہاں سے نکل جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا بھی انتظار عید کا ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اور سب سے زیادہ عید کے خوشیوں میں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جو پورے رمضان بغیر روزہ اور تراویح کے گزار دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ انہی کو فکر رہتی ہے عید کی، اور سب سے زیادہ کپڑے یہ وہ فلاں ڈھینگا، ہے نا، سب وہی کریں گے۔ پیریڈ ختم ہو گیا، بیٹا بند کر دیجیے۔